توجہ سرکار شیر پیش سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جس مسئلہ لیگ کو لے کر یہ اٹھایا ہوا ہے، ہم تو نہیں چاہتے کہ معاذ اللہ وہ ایسے پرانے اختلافات نکلیں کہ وہابیت کو ہنسنے کا موقع ملے، کہ دیوبندیت کو ہنسنے کا موقع ملے، کہ آج کل یوٹیوب اور نیٹ پر خالی تم نہیں ہو، سب لوگ ہیں، تو دوسروں کو سنیت کے شیرازہ کرے، یہ نہیں چاہتے ہم۔ لیکن اگر سرکار شیر پیش سنت پر حملہ کرو گے تو ہمارے اکابر اور بزرگان دین ہمیں نہتہ نہیں چھوڑ کے گئے ہیں، بحمداللہ ساری کتابیں کتب خانوں میں موجود ہیں، پھر ہم بتائیں کہ کس نے کیا کیا کہا تھا کس کے بارے کے اندر۔ لیکن میں بتانے کیا لگ گیا، سرکار شیر پیش سنت مخدومان محررہ مطہرہ سرکار شیر پیش سنت کے ساتھ میں، حافظ ملت سرکار شیر پیش سنت کے سامنے ہیں، مفتی شریف الحق صاحب سرکار شیر پیش سنت کے ساتھ کے اندر۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت سید مظفر صاحب، حضرت سید ظفر الدین صاحب قبلہ بہاری رضی اللہ عنہ جن کو جو خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں، اللہ اکبر، وہ سرکار شیر پیش، تو سرکار شیر پیش سنت اکیلے نہیں تھے، یہ پورا نورانی قافلہ سرکار شیر پیش سنت کے ساتھ میں تھا۔ تو سرکار شیر پیش سنت پر حملہ مخدومان محررہ پر حملہ ہے، سرکار شیر پیش سنت پر حملہ سید ظفر الدین بہاری علیہ السلام پر حملہ ہے، سرکار شیر پیش سنت پر حملہ حافظ ملت پر حملہ ہے، سرکار شیر پیش سنت پر حملہ مفتی شریف الحق امجدی پر حملہ ہے۔ ہاں یاد رکھنا، اب میں بات دوسری طرف لے جانے لگ گیا جہاں سے میں شروع ہوا تھا، ورنہ تفصیل ہو جائے گی، وقت بھی نہیں آج کہ میں کوئی موضوع کے اوپر لمبا کلام کروں۔ تو میں کیا سنانے لگ گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ذرا دور سے کہہ دو، اپنی ماں کی ایمان کی دولت کے لیے کس کے پاس گئے؟ آقا کے پاس تشریف لے گئے، میں نہ فرماتے فآتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں کی ایمان کی دولت، فرمایا میں نے بہت بار ماں سے کہا ماں ایمان لیا، ماں ایمان لیا، ماں کلمہ طیبہ پڑھ لے، نہیں مانی ماں، انکار کر دیا۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ چلو ایمان کی دولت بھی مانگے تو در پاک رسول اللہ سے مانگتے ہیں۔ فرماتے میں آقا کی دربار میں آیا، لیجئے میں حدیث پاک کے آگے کے الفاظ سنانے لگ گیا۔ آپ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے فَقُلْتُ لَهَا، فرماتے ہیں میں نے ماں سے جتنی بار بھی کہا، ماں نے تو انکار کر دیا، تو میں آقا کے پاس آیا، فَقُلْتُ، میں نے آقا سے کہا ادعو اللہ لَهَا، اے آقا کچھ دعا فرما دے، دعا فرما دے۔ توجہ، فرماتے ہیں آقا فدعا، آقا نے دعا فرمائی۔ توجہ، حدیث پاک حضرت سیدنا امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے آقا سے کہا آقا میری ماں کے ایمان کے لیے دعا فرما دے کہ میری ماں ایمان لے آئے۔ آقا نے دعا فرمائی، فرماتے دعا فرما کر جب میں واپس لوٹنے لگا فآتیتہا، تو میں آیا لوٹ کر اپنے گھر پر، فقد اجافت علیہ الباب، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا ماں دروازہ کھولو، فقالت یا ابا ہریرہ انی اسلمت، اندر سے آواز آئی اے ابو ہریرہ تم جانتے ہو تمہاری ماں اسلام لے آئی ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنج، فرماتے ابھی دعا کروا کر لوٹ ہی رہا تھا، ابھی گھر آیا بھی نہیں تھا، فاجافت باب، فرماتے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ماں کی آواز آئی یا ابا ہریرہ انی اسلمت، میں ایمان لے آئی۔ پتا کیا چلا میاں، جو کچھ ملا اور جس کو ملا وہ حضور کے در پاک کے صدقے میں ملا۔ لا برب العرش، جس کو جو ملا آقا تم سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ لیجئے بس چلتے چلتے میں ایک اور حدیث پاک یاد آ گئی۔ آج یہ ایصال ثواب کی تو محفل ہے نا، والدہ کے نام سے ایصال ثواب کی محفل ہے۔ لیجئے
وہ قاری جاوید صاحب سنیے، میں ایک اور حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک میں سناؤں گا، جو لوگ پوچھتے ہیں نا 10واں 20واں تیجا 40واں سالینہ یہ کہاں سے سیکھا، ہم آج اس کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ سب حضور کے صحابہ سے سیکھا، حضور کی حدیث سے سیکھا۔ ذرا زور سے بولو یار، جھوم کے بولو، توجہ لیجیے۔ میں ایک اور حدیث پاک آپ کو سنانے لگے، اس کو بھی حضرت امام بخاری نے ادب المفرد میں نقل فرمایا۔ توجہ فرماتے ہیں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ترفع للمیت بعد موتہ درجہ، کہ میت کے انتقال کے بعد رب درجے بڑھا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترفع للمیت بعد موتہ درجہ، میت کے مردے کے انتقال کے بعد بھی رب اس کے درجے بلند فرما دیا کرتا ہے۔ فیقول، توجہ الفاظ حدیث پاک کے، اور میں آج اس وقت میں آپ کو بتا کے جاؤں گا کہ یہ تیجے سے لے کر 40واں اور 40ویں سے لے کر سالینہ، یہ سب کے سب بحمداللہ حدیث پاک سے ثابت ہے نا؟ ہاں فرماتے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا کہ ترفع للمیت بعد موتہ درجہ، کہ میت کے اس کے انتقال کے بعد بھی درجے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ فیقول اے ربی ایو شیء ھذہ، تو جب میت کے درجے بلند کیے جاتے ہیں تو وہ میت، وہ مردہ، وہ شخص یا وہ عورت وہ یہ کہتی ہے، وہ میت کہتی ہے اے مولا، اے بارے الہ، میرے تو نامہ اعمال کا دفتر بند ہو گیا ہے، یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اے بارے الہ، یہ میرے درجے کیسے بلند ہو گئے؟ توجہ، فیقال ولدک استغفر لک، توجہ، تو جواب آتا ہے سن، تیری اولاد تیرے لڑکے نے آج تیری یاد کے اندر تیرے سالینہ کی محفل کا انعقاد کیا ہے، جس کے سبب سے آج تیرے درجے بلند کر دیے گئے۔ ولدو کا استغفر لک، یہ الفاظ حدیث پاک کے ہیں، جو میت کہتی ہے کہ مولا میرے درجے بھی بلند ہو گئے انتقال کے بعد بھی، یہ تو نہیں دیکھا میں نے، یہ تو نہیں سنا میں نے۔ تو جواب دیا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے آج ایصال ثواب تیرے لیے کیا ہے۔ یہ قاری جاوید صاحب بیٹھے ہیں، میں نے کہا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن یہ تو وہ ہیں جن کے در پاک سے جو لگ جائے وہ سچا ہو جائے۔ آقا سچے، آقا کا فرمان سچا، اور اس لیے توجہ، قرآن پاک میں آیا، رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، خبردار یہ بھولانے میں مت رہنا کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ یہ جو کہتا ہے میرا محبوب وہ مرضی خدا کی ہوتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو محبوب وہ بولتے ہیں جو مرضی خدا کی ہوتی ہے، مرضی خدا کی ہوتی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ میت سے کہا جاتا ہے حدیث پاک کہ تمہارے لڑکے نے آج تمہارے لیے ایصال ثواب کی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ مجھے یاد آیا، میں آپ کو بتاؤں، بات ماں کی چلی اور بات چلی تو مجھے حضور سرکار مشاہد ملت، حضور معصوم ملت، ان حضرات کی والدہ یعنی میری دادی کا واقعہ یاد آ گیا۔ لیکن میں اس سے پہلے ایک بات اور بتاؤں، جب آپ جانتے ہوگے، آپ لوگوں نے، میرا تو